بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے کامل مسلمانوں کے دلوں میں مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم ڈال دیتا ہے، اور وہ بندے نشانیاں دیکھ کر چیز کی حقیقت کو جان لیتے ہیں۔ اس علم کو فراست اور بصیرت کہا جاتا ہے، اور جتنا ایمان کامل ہوتا ہے، انسان اگر اپنے ایمان میں کامل ہو تو اس کی فراست بھی زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فراست بھی زیادہ ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اس بات سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم عطا فرمائے، پھر تمہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس سے پہلے کہ مومن سے ڈرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ بے شک اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختار سقفی نامی اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور کہا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے شہید کیا ہے ان کو قتل کروں گا۔ لوگوں کو اپنی طرف اکسانے لگا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل بھی گئے، اور اس نے کوفہ کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے اس نے اپنی حکومت بھی قائم کی۔ پھر یہاں تک کہ وہ لوگوں کی مزید ہمدردیاں حاصل کرنے لگا، اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا، کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہماری سرپرستی فرمائیں، اور اس نے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باری رقم بھی بھیج دی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی فراست تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی فراست سے جان لیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ صرف اور صرف مفاد پرست ہے، اور اس کی تحریک کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ ضرور ہلاکت میں جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ شہزادہ امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی اس کے خط کا جواب دیا، نہ ہی اس کے نذرانے کو قبول کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں جا کر سب لوگوں کے سامنے اس کے فسق و فجور واضح کر دیے، اور اس کے کرتوتوں کا پردہ چاک کر دیا، اور بتایا کہ وہ شخص صرف اور صرف اپنی حکومت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ تو شروع میں مختار سقفی نے بہت سے اچھے کام کیے، اور اس نے یہاں تک کہ جن لوگوں نے کربلا کے لوگوں کو شہید کیا، اصحاب کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، ان لوگوں کو پکڑ کر اس نے قتل کروایا، اور یہاں تک کہ خولید بن یزید وہ خبیث انسان کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا، اس کو بھی اس نے پکڑ کر تکلیفیں دے دے کر اس کو بھی قتل کروایا اور اس کو بھی مارا۔ لیکن بعد میں اس بدبخت نے مختار سقفی نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ ہی کر دیا، اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے خلاف لشکر اختیار کیا اور اس سے جہاد کیا، یہاں تک کہ اس مختار نامی شخص کو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اسے 67 ہجری میں اسے قتل کر دیا گیا۔ مختار سقفی کا انجام جان کر انسان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو سلام پیش کرتا ہے کہ کیا کمال کی فراست کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو نہ مانا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس کا منشور، اس کا کام بہت اچھا تھا، وہ آپ کو رقم بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی ہیں، اور وہ اپنی حکومت پر بھی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اور جن لوگوں نے کربلا کے لوگوں کو شہید کیا ان کا انجام بھی لے رہا تھا، ان کو قتل بھی کروا رہا تھا۔ اگر یہ کام دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ ایک اچھا کام تھا، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی فراست تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فراست سے جان لیا تھا کہ یہ شخص صرف اور صرف مفاد پرست ہے اور اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنی حکومت کے لیے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لے کر اٹھا ہے، صرف اسی وجہ سے اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتا ہے کہ اس شخص کو حکومت ملے، کہ اب فراست انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو کہ کامل مسلمان ہوتے ہیں۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی فراست عطا فرمائے اور ہم بھی لوگوں کے انجام کو جان لیں۔